زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ورقطع سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس پرفتن دور میں خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے والا بنایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس پرفتن دور میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچانے والا بنایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہمیں عنایت فرمائی. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول عنایت فرمایا. عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر جمعہ اچھی باتوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے، اس لیے کہ جمعے کے دن ہماری ایمانی حرارت بڑی ہوئی ہوتی ہے، ایمان ولولہ انگیز ہو جاتا ہے، چاہتا ہے ایمان کہ اسلام کی آغوش میں پناہ لے لوں. اسی کی بنیاد پر ہر مسلمان کو آپ دیکھ لیجئے، پڑھنا تو 5 وقت کی نماز ضروری تھا، ہر وقت ظہر کی اذان ضرور ہوتی ہے، لیکن مسلمان مسجدوں تک جاتا نہیں. لیکن ایمانی حرارت جمعے کو بڑی ہوئی ہوتی ہے، تبھی تو مسلمان جمعے کی اذان جیسے ہی سنتا ہے تو اپنی تجارت اور کاروبار رشتہ داریوں کو چھوڑ کر مسلمان مساجد کی طرف دوڑ دوڑ کر آ جاتا ہے. اسی ضمن میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر جمعہ
ایک عنوان ایسا آپ کے سامنے لایا جائے جس سے ہماری زندگیوں میں عمل اچھا ہو جائے، جس کے ذریعے سے میں اور آپ بگڑنے سے بچ جائیں، جس کے ذریعے سے میں اور آپ جنت کے مستحق بن جائیں، جس کے ذریعے سے میں اور آپ دنیا کی محبت کم کر دیں، جس کے ذریعے سے میں اور آپ جہنم سے بچنے والے بن جائیں۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ آج کے جمعے کے خطبہ کا عنوان بھی ہم لے کر کے آپ کے سامنے آئے ہیں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ آج سے 3 یا 4 سال پہلے بھی ہم نے رمضان سے پہلے جو جمعہ آیا تھا اس جمعے کو ہم نے یہی عنوان لے کر مسلمانوں کو، ایمان والے عورتوں اور مردوں کو، نوجوان اور بوڑھوں کو، پڑھے لکھے اور ان پڑھوں کو یہ بات بتانے اور سمجھانے کی ہم نے کوشش کی تھی کہ رمضان کا مہینہ لہو لعب کا نہیں، کھیل کود کا نہیں، تجارت کاروبار کا نہیں، کھانے اور پینے کا نہیں، زیادہ سونے کا نہیں، بیکار کی گفتگو کرنے کا نہیں، بلکہ رمضان کا مہینہ اگر آتا ہے تو تمام کے تمام لوازمات جس کو کہا جاتا ہے اس لوازمات کا استعمال کر کے ایک گنہگار بندہ بھی اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے۔ رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے عبادتیں کر کے، اب ذہن یہ پیدا ہوتا ہے، سوچ یہ پیدا ہوتی ہے کہ عبادت ہماری نظر کے اندر کیا رہ گئی کہ آنا، رکعت باندھنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قاعدہ کرنا، التحیات پڑھنا، یہی ہمارے نزدیک ایک عبادت رہ گئی ہے۔ اسی کو ہم نے عبادت جان لیا ہے۔ الغرض قرآن کی تلاوت کا کرنا بھی عبادت قرار دیا گیا، ذکر و اذکار کا کرنا بھی عبادت قرار دیا گیا۔ حتی الامکان عزیزان محترم، قربان جائیے رب کائنات مالک ارض و سما پر جو ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے، وہ رب کائنات، خالق کائنات، مالک ارض و سما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو باتیں ہم تک پہنچائی ہیں اتنی عمدہ اور اتنی زبردست ہے کہ صرف میں اور آپ اسے لے اور اپنے بد عقیدگی کو دور کر کے عقیدہ درست کرے، بد عملی کو دور کر کے عمل درست کر لے، بس اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ العزیز۔ پھر دیکھنا آپ کی وہ باتیں ہمیں کیسے کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اب آئے گا مہینہ، 2-4 دن گزریں گے، آئندہ جمعہ ہو سکتا ہے کہ دعا کرنا ہے مجھے اور آپ کو کہ اللہ 2-4 دن اور باقی ہیں، یہ جو حیات ناقصہ ہے، موت سر پر منڈلا رہی ہے، دن بہ دن گزرتے جا رہے ہیں، عمر ختم ہو رہی ہے، صحت خراب ہو رہی ہے، پریشانیاں گھیر رہی ہیں، مصیبتوں کا انبار ہے۔ اے اللہ 2-4 دن کی دنیا میں جینے کی مہلت دے دے تاکہ ایک بہترین عمدہ رحمتوں کا مہینہ، فضیلتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ، اللہ کی راست نگرانی میں رہنے والا مہینہ، جس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہو، جس مہینے میں جنت کے دروازے 30 دن تک کھلے رکھ دیے جاتے ہو، اور جو مومن بندہ بنتا ہے، مرتا ہے، اسے سیدھا جنت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو میں اور آپ ہیں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ ناقص زندگی کو بڑھا کر رمضان کا مہینہ عنایت فرما دے، رمضان کی ایک نماز بھی مجھے عنایت کر دے، میں رمضان کی فجر پڑھ لوں، پھر اس کے بعد تیری مرضی کہ یہ حیات کو باقی رکھتا ہے رکھ یا ختم کرتا ہے کر۔ یہ جستجو، یہ فکر میری اور آپ کی ہونا ہے۔ وہ مہینہ مجھے اور آپ کو ملنے جانے والا ہے، اس کی تیاری میں نے اور آپ نے کیا کی ہے۔ غرض کہہ رہا تھا کہ ہمارے نزدیک عبادت صرف یہ رہ گئی ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نبی کے ذریعے سے اتنی بہترین بات رمضان کے مہینے میں مجھے اور آپ کو یہ بتا دیا کہ ایک بندہ تھک گیا ہے، نیند آ رہی ہے، نیند کا غلبہ طاری ہے، اب نیند کی آغوش میں جانے والا ہے، وہ بندہ اگر سو بھی جاتا ہے روزے دار تو اللہ وحدہ لا شریک لہ اس بندے کے سونے کو بھی عبادت میں تسلیم کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو مہینہ آ رہا ہے، بہترین مہینہ آ رہا ہے، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے ذمہ داروں، میرے بڑے بھائیوں، میرے چھوٹے بھائیوں، میری ماں بہنوں، ذرا توجہ سے سننا، اس کے بعد سوچنا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا، ہم نے مقصد کو کیا بنا لیا۔ کبھی مسلمان کا مقصد
دنیا کمانا یا دنیا بنانا ہرگز نہیں تھا، نہ ہے، نہ تھا، نہ کبھی رہے گا انشاءاللہ۔ ایمان والے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کیسے کر سکتا ہے، کس انداز میں رب کو راضی کر سکتا ہے، کیسے رب کو راضی کر سکتا ہے، کس انداز میں رب کو راضی کر سکتا ہے۔ میرا خالق، میرا مالک، میرا آقا، میرا مشکل کشا، میرا غریب نواز، میرا بندہ نواز اللہ وحدہ لا شریک لہ مجھ سے کیسے راضی ہو سکتا ہے۔ ایک ایمان والے کی فکر یہ ہوتی ہے، ایک ایمان والا سمجھ یہ رکھتا ہے کہ میں اپنے رب کو، خالق کو راضی کیسے کر لوں۔ لہٰذا عزیزان محترم، ایک مہینہ مجھے اور آپ کو سال بھر میں ملتا ہے جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے ایک جملہ ہے عربی کے اندر، رمضان، انہیں کٹھن راستہ، کٹھنائی، مصیبت جھیلنا، اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا، یا کوئی کٹھنائی اگر آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اسے کیسے پار کرنا، اس کو کہا جاتا ہے رمضان۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی سے ہی رمضان شروع نہیں ہوا، ابھی سے ہی اتنے دن باقی ہے، فرانی حریص اچھی مل رہی ہے، اتنے دن باقی ہے، نیا کپڑوں کا اسٹاک آ گیا ہے، اتنے دن باقی ہے، جوتے نئے آ گئے ہیں، اتنے دن باقی ہے، فلانے ٹیلر اچھا ہو گیا ہے، اتنے دن باقی ہے، اب گھر میں یہ بنانا ہے، اتنے دن باقی ہے، فلانی ڈش پر نظر ہے، اتنے دن باقی ہے، اب یہ کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں نے اور آپ نے رمضان کے مہینے کو عبادت کا مہینہ بنانا چاہیے تھا، لیکن عبادت کے مہینے کو میں نے اور آپ نے چھوڑ کر کے اس مہینے کو میں نے اور آپ نے تجارت کا مہینہ بنا لیا، کھیل کود کا مہینہ بنا لیا، رات بھر جاگنے کا مہینہ بنا لیا، کھانے اور پینے کا مہینہ بنا لیا۔ تو جنت کس کے لیے کھولی جا رہی ہے؟ ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو رب سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، جو دنیا کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، جن کی نظر میں آخرت کی کوئی فکر نہیں، جن کی نظر میں جنت سے ڈر نہیں، جن کی نظر میں جنت سے محبت نہیں۔ ذرا سوچو تم، ذرا سوچو تم کدھر ہماری اور آپ کی زندگی جا رہی ہے۔ یہی معاملہ تمام کے تمام امت کا چل رہا ہے۔ اللہ نے گزشتہ سال بھی ایسے حالات سے دوچار کر دیا تھا اس دنیا کو، اس دنیا کو ایسے حالات سے اللہ دوچار کر دیا تھا، لوگ ترس رہے تھے، بلک رہے تھے، ہائے کاش کے مسجد میں جانے کا موقع مل جاتا، ہائے کاش کے مسجد میں افطار کرنے کا موقع مل جاتا، ہائے کاش کے تراویح پڑھنے کا موقع مل جاتا، ہائے کاش کے مسجد میں عبادت کرنے کا موقع مل جاتا۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے، میں تو یہ کہوں بانگے درا، کئی دلائل اور شواہد کی بنیاد پر یہ کہوں، یہ مرض کا ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، یہ انسانیت کے خلاف میں بہت بڑا شرینتر کیا جا رہا ہے۔ اس پر سے بھی پردہ اٹھے گا، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ، لیکن کیسے اٹھے یہ پردہ؟ یہ مسلم قوم غافل، یہ مسلم قوم نکمی، یہ مسلم قوم اپنے رب سے ناراض، رب ان سے ناراض، یہ مسلم قوم اپنے مساجد سے ناراض، یہ ان سے مساجد ناراض۔ تو کیسے مسائل کا حل نکل سکتا ہے؟ کیسے مسائل کو ہم حل کر سکتے ہیں؟ اور کس نہیں ہو سکتا عزیزان محترم۔ گزشتہ سال میں تو معاملہ یہ تھا، لیکن اللہ کا فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اب رمضان کا مہینہ جب آ رہا ہے، ایک شریعتر اور رچا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے مساجد کو بند کر دیا جائے، شراب خانوں کو کھول دیا جائے، وہاں کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں، وہاں کوئی بیماری کا جو ہے نا نظر نہیں، وہاں کوئی بیماری کا اعادہ نہیں، اور پھر شاپنگ مال کھلے ہیں، بازار بھی کھلے ہیں، تجارت بھی برابر ہو رہی ہے، لیکن بند کرنے کی اگر باری آ رہی ہے تو مساجد کو بند کرنے کی باری آ رہی ہے۔ ارے تمہارے اندر کی جو طاقت ہے نا، روحانی پاور، یہ تمہارا کمزور ہونے کی بنیاد پر یہ سوالیں اٹھ رہی ہے۔ میں صرف تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں، میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کو سنوارنے سجانے کا ذمہ لے چکے ہیں، میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کو فتوے دیتے ہیں ادھر ادھر کے لا کر کے، میں ان سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہوں کہ کیا کا ڈر ہے تمہیں؟ ذرا غور کرو تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وبائیں ضرور آئی تھی، وبا
2-2, 3 साल नहीं चली थी। 30 दिन से 40 दिन का अरसा वो वबा रहते थे, उसके बाद धीरे धीरे वबा सरजमीन से खत्म हो जाती थी। लेकिन ये कौन सी वबा का मेरे और आपके सामने तस्करा हो रहा है? ये कौन सी वबा को लाकर हमारे सामने रख दिया गया? 1 साल का अरसा गुजरा, रमजान जब तक नहीं था, जब तक कि ये वबा नहीं थी, और जब रमजान का महीना शुरू हो रहा है तो डंका पीटा जा रहा है कि वबा ने तेजी इख्तियार कर ली, बीमार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। अरे याद रखना अजीजान मोहतरम, हमारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, ईमान इस दिल के अंदर रहता है, और डर भी अगर होता है तो रब से होता है। यह कायनात के किसी मरहले से नहीं होता, कायनात के किसी कानून से नहीं होता, कायनात की किसी शख्सियत से नहीं होता। मुसलमान अगर डरता भी अगर है तो अपने रब से डरता है। याद रखना अजीजान मोहतरम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई और कहा कि अगर कोई आदमी पेट के शदीद दर्द से मरता है तो अल्लाह उसे शहीदी का मर्तबा देता है। कोई दीवार गिरकर दर्द कर मरता है, अल्लाह उसे भी शहीदी का मर्तबा देता है। कोई वबा फूटती है, उस वबा के तहत अगर कोई मरता है, अल्लाह उसे भी शहीदी का मर्तबा देता है। तो वबा से डरने और घबराने की हमें क्या जरूरत है? जन्नत तो हमारे मुकद्दर में लिखी जा रही है, जन्नत का मुस्तहक तो अल्लाह मुझे और आपको बना रहा है। तो खौफ और डर किस बात का है? बहुत सारे मुसलमान हैं जो आज की तारीख में हमने सुना कि मस्जिदों से जानिमाज गायब कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। इतनी बुज़दिली का आलम मुसलमानों, कहां गई वो तुम्हारी ताकत, कहां गया तुम्हारा वो वलवला जिसके साए में दुनिया जीकर अमन शांति ढूंढती थी? वो वलवला मुसलमानों का खत्म हुआ, ढीले पड़ गए मुसलमान, कमजोर हो गए मुसलमान, निहत्ते बन गए मुसलमान, कमजोरी में आ गए मुसलमान। अपने अकीदे और ईमान को कमजोर जब कर लिया तो दुनिया की हर चींटी उठ करके मुसलमान को डराना शुरू करती, और उसी का डर और खौफ के साए तले मुसलमान जीकर समझता है कि मैं बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहा हूं। तो गर्ज कहने का मकसद यह अजीजान मोहतरम, अब मस्जिदें खुली हैं, मस्जिदें खुली है, मुअज्जिन वही पुकार रहा है जो 11 महीने तक तुमको पुकारता था। अस्सलातु खैरु मिनन नौम का नारा लगाकर पुकार रहा है, हय्या अलस सलात हय्या अलल फलाह का नारा लगाकर तुम्हें पुकार रहा है। लेकिन क्या हमारे दिल और जहन के अंदर जरा सा भी नबी और अल्लाह से मोहब्बत पैदा हुई? जरा सा भी हमने अपने आप को यह ढालने की कोशिश की कि अल्लाह बहुत हो चुका, उम्र का 20-25 साल 50 साल का हिस्सा गुजर गया, 50 40 60 साल का हिस्सा गुजर गया, अल्लाह तेरे इन अल्फाज की तरफ हमने कभी लौ नहीं लगाई, हमने कभी कान नहीं लगाया, हमने कभी इसको दिल की तरफ से नहीं सुना। अल्लाह अब रमजान आ रहा है, अब मैं तैयारी करूंगा, अल्लाह अब खरीदो फरोख्त मेरी बंद, अब तिजारत भी मेरी बंद, लेना देना भी मेरा बंद, और अल्लाह नींद को भी मैं कम कर लूंगा। और अल्लाह जब रमजान शुरू होगा तेरी इबादत में अपनी पेशानी को रगड़ दूंगा, अपनी नाक को रगड़ दूंगा, तुझसे माफी का परवाना ले लूंगा। तेरे जब तक तू माफ नहीं करेगा मैं अपनी पेशानी को उठाऊंगा नहीं। अल्लाह शहर में पेट भर कर नहीं खाऊंगा, मैं कम खाकर रहूंगा, पेट की आग को मैं महसूस करूंगा, पेट की जलन को मैं महसूस करूंगा। अल्लाह मैं रात को जागूंगा नहीं, अल्लाह मैं रात को जल्दी सो जाऊंगा, तीसरे पहर सहर से पहले उठूंगा। अल्लाह तेरी मैं इबादत करूंगा, तेरे सामने मैं सजदा करूंगा, तेरे सामने नाजुक हाथों को फैलाकर या झूठी जबान से अपनी मगफिरत का ऐलान तुझसे करवा लूंगा। ऐ अल्लाह मैं तेरी इबादत करके रमजान गुजारूंगा। क्या हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हुआ? क्या हमने ये प्लानिंग की है कि रमजान का महीना आ रहा है तो अब किस तरह से मैं मस्जिद के हवाले हो जाऊं, किस तरह से मैं कुरान के हवाले हो जाऊं, किस तरह से मैं अल्लाह और उसके रसूल के हवाले हो जाऊं, किस तरीके से मैं अपने आप को ढाल लूं कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। अजीजान मोहतरम, ये तमाम के तमाम नुकात थे जिसमें मुझे और आपको सोचना चाहिए था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है एक महीना हमको हर साल भर में मिलता है जिसमें तरबियत दी जाती है कि नमाजों की पाबंदी कैसे की जाए, आपस में मेल जोल कैसे रखा
جائے، اپنے رب کی عبادت کیسے کی جائے، کب کھایا جائے کب نہ کھایا جائے، حلال غذا سامنے ہو لیکن دن میں تم نہ کھاؤ، ہم نہیں کھاتے ہیں، رات ہو جاتی ہے کھانے کا موقع ہوتا ہے۔ یہ تربیت مجھے اور آپ کو دی جا رہی ہے، قرآن پڑھنے کی تربیت دی جا رہی ہے، قرآن سننے کی تربیت دی جا رہی ہے، ذکر کرنے کی تربیت دی جا رہی ہے، نمازیں پڑھنے کی تربیت دی جا رہی ہے، ہر چیز سکھائی جا رہی ہے رمضان کے ایک مہینے کے اندر۔ وہی 30 دن کی ہماری عبادت، وہی 30 دن کا ہمارا رد عمل، وہی 30 دن کی تربیت کو اللہ چاہتا ہے کہ 11 مہینے تک اپنی زندگی میں لے کر کے چلو۔ لیکن کہاں ہے، کہاں ہے ذرا بتائیے وہ عبادت، کہاں ہے وہ عبادت؟ تمام کی تمام سوچ اور فکر تجارت پر آ کر مرکوز ہو گئی۔ تمام کی تمام لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ گزشتہ میں تو بند تھا بھائی، اسٹاک پہلے ہی منگا لیا تھا، کس کو معلوم تھا بند ہوتا، بلکہ اتنا نقصان ہو گیا تھا، اتنا نقصان اب تک وہ جھیل رہا ہوں۔ اب رمضان آ رہا ہے، اب بیچوں گا مال نکل کر، اب کماؤں گا، وہ سال کی بھی کمائی اپنے گھر میں لا لوں گا اور پھر آئندہ سال کی بھی کمائی کو میں کر لوں گا، جتنا نقصان ہوا تھا وہ تمام کے تمام نقصان کو میں جو ہے نا پورا کر لوں گا۔ ہر مسلمان تاجر کی یہی فکر ہو کر کے رہ گئی، ہر کمانے والے کی جستجو یہی رہ گئی، لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ نے واضح کر کے بتایا اور کہا کہ اے لوگو، رمضان کے مہینے میں تجارت نہیں کی جاتی، رمضان کے مہینے میں صرف عبادت کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو زندگیاں، صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھ لینا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لینا، امہات المومنین کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لینا، صحابہ اور صحابیات کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لینا، اہل بیت کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لینا، کسی نے بھی بڑے بڑے تاجر ہوتے ہوئے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر ہوتے ہوئے بھی رمضان کا مہینہ آ جاتا تو آپ اپنی تجارت کو جو ہے نا بند کر کے رکھ دیتے، اپنی تجارت کو ختم کر کے رکھ دیتے، رب کے حضور میں حاضر ہو جاتے، رات دن سجدے کرتے، نوافل کا اہتمام کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، صدقہ و خیرات کرتے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے، جب تک کہ اللہ راضی نہ ہو جاتا، جب کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا تھا، رضی اللہ عنہ کا اللہ نے نعرہ بلند کر دیا تھا، اللہ نے ان کے لیے جنت کو مقرر کر دیا تھا، زمین پر چلتے ہوئے لوگوں سے کہا تھا کہ یہ جنتی جا رہا ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے باوجود رمضان سے پہلے آپ کی یہ طریقہ کار ہوتا کہ اب تجارت رمضان میں نہیں کی جائے گی، رمضان میں بیچنا اور خریدنا نہیں کیا جائے گا، رمضان کی تجارت ہم اللہ سے کریں گے، رمضان کی تجارت ہم اللہ سے کریں گے، کہ اللہ کی عبادت کریں گے، تجارت کی اللہ سے کریں گے، قرآن کی تلاوت کر کے اللہ سے تجارت کریں گے، تجارت بھی کیسی عمدہ تجارت جس میں کوئی نقصان نہ ہو۔ دنیا کی تجارت میں آدمی 1 لاکھ لگاتا ہے، 1,10,000 کمانے کی سوچتا ہے، لیکن حالات بگڑتے ہیں، حالات ادھر ادھر اونچ نیچ ہوتے ہیں، 1 لاکھ جا کے 90,000 ہو جاتی ہے، نقصان ہو گیا، نقصان کر لیا آپ نے۔ لیکن اللہ سے جو تجارت کی جاتی ہے، اللہ کی تجارت میں ذرہ برابر بھی، مثقال کے ذرے کے برابر بھی نقصان نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں۔ اللہ نے اسی ضمن میں کہا نبی کے ذریعے سے، فرمایا میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں جب رمضان کا چاند نمودار ہوتا ہے، جیسے ہی رمضان کا چاند نمودار ہوا، 2 عظیم کارنامے امت کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ رب العزت کرتا ہے۔ پہلا کارنامہ اللہ میری اور آپ کی فلاح اور بہبود کے لیے، اس لیے کہ انسان نسیان سے پیدا ہوا ہے، خطا کار ہے، گناہگار ہے، کہیں نہ کہیں اس سے خطا ہو جاتی ہے، اور اس کا ازلی ابدی دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیغام بھیجا اور کہا، لوگو جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے
تو اللہ وحدہ لا شریک لہ پہلا کارنامہ انجام دیتا ہے یہ اپنے بندوں اور نبی کے امتیوں کی فکر کے اندر اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتا ہے کہ جو شیطان کا تم حوالہ لیتے ہو نا، جو شیطان کا تم ہلا لیتے ہو نا، کہ میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا شیطان نے غصے میں لا دیا، میں نہیں بولنا چاہ رہا تھا شیطان نے بلا دیا، میں جانا چاہ رہا تھا شیطان نے کر دیا، میں لینا چاہ رہا تھا شیطان نے رکا دیا۔ تم ہر جگہ غلطی کر کے شیطان پر ڈالتے ہو نا، اب لو میاں رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ سرکش شیاطین اور جنات کو پکڑ کر قید کر دیتا ہے۔ اب ہلا حوالا تمہارا ختم ہو گیا، اب کوئی ہلا نہیں چلے گا۔ دشمن کو اللہ نے قید کر دیا، دشمن کو اللہ نے جکڑ دیا زنجیریوں کے اندر۔ کب تک رہے گا بھائی؟ شوال کا چاند نظر آنے تک، 1 مہینہ یا 29 دن تک ان سرکش شیاطین اور جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے زنجیریوں کے اندر۔ اب کس بات کا حوالہ ہے؟ آدمی سے پوچھا جاتا ہے رمضان میں کیا بھائی روزہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اٹھاتا سحر میں صحیح ہے لیکن گیسٹرک کا ایسا معاملہ ہو گیا کہ روزہ چھوڑ دیا۔ اب کون سا دشمن ہے بھائی؟ اب کہاں ہے دشمن؟ کس دشمن کی تم بات کر رہے ہو؟ تم تو دھوکے باز ہو سیاں، تم دھوکے باز ہو، ملاوٹ کرنا چاہتے ہو، تم دھوکے باز ہو، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ حقیقت میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ میں نہیں دے سکتا۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلا کارنامہ اللہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی جنات اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ دوسرا کارنامہ میری اور آپ کی خوشی کے لیے، مجھے اور آپ کو ایک ذوق، ایک جذبہ دلانے کے لیے، ایک جستجو پیدا کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کے لیے اللہ دوسرا کارنامہ انجام دیتا ہے اور کہتا ہے نبی کے ذریعے سے اللہ کہ لوگوں روز 11 مہینے تک جہنم کے بھی دروازے کھلے ہوتے ہیں اور جنت کے دروازے بھی کھلے ہوتے ہیں، لیکن رمضان کا چاند نظر آ گیا، اب تمہارے لیے سہولت پیدا کر رہا ہوں، اب تمہارے لیے سہولت پیدا کی جا رہی ہے کہ اب 30 دن یا 29 دن تک جہنم کو بند کر سیل کر دیا جائے گا، مہر لگا دی جائے گی، اب جہنم بند، جنت کے پورے 8 دروازوں کو کھول دیا جائے گا، پوری جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے پیغام دل نشین دیا، خوشخبری کا پیغام اللہ نے سنایا، بتایا اور کہا کہ جنت کے دروازے جو ہیں وہ میں دروازوں کو سجا دیتا ہوں، لیکن ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے ریان، ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے ریان، اور جو میرے لیے بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، پیٹ کی جلن برداشت کرتا ہے، بیماری کو برداشت کرتا ہے، حلق کی سکاوٹ کو برداشت کرتا ہے، حلق میں آنے والے کانٹوں کو برداشت کرتا ہے، زبان کی جو ہے نا سختی کو برداشت کرتا ہے، اپنے پیٹ سے معدے سے نکلنے والی بدبو کو برداشت کرتا ہے، یہ تمام تکالیف تو میرے لیے برداشت کرتا ہے، اور جنت کے جو دروازے ہیں ان میں سے جو ریان نام کا دروازہ ہے، اے میرے بندے جب تم مر جائے گا میں تیرے روزوں کی قبولیت کی بنیاد پر اسی ایک دروازے سے میں روزے داروں کو جانے کا موقع دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ رمضان، آنے والا مہینہ یہ ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ غور کرو کتنے انعامات ہیں، کتنے لوازمات ہیں رمضان کے اندر، کتنے انعامات سے اللہ سرفراز کر رہا ہے مجھے اور آپ کو، لیکن اس مہینے کو میں نے اور آپ نے تجارت کا مہینہ بنا دیا، خرید و فروخت کا مہینہ بنا لیا، حریصوں کے کھانے کا مہینہ بنا لیا، لہو و لغب کا مہینہ بنا لیا، رات بھر روڈوں پر پھرنے کا مہینہ بنا لیا، رات بھر عشاء کے بعد جاگو اور جاگتے جاگتے سحر سے پہلے گھر کو آؤ اور تھکے ماندے یا تو پھر باہر ہی کھا کے آؤ یا گھر میں پکا ہوا کھانا کھاؤ، اور جیسے ہی کھانا کھایا بندہ رات تمام جگہ ہوا تھا، نیند کا غلبہ طاری ہوا، اب جیسے نیند کا غلبہ طاری ہوا مؤذن نے اذان دی 11 مہینے کی طرح رمضان میں بھی
کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، لیکن یہ بندی تو رات تمام گھوم کر کے آئی تھی نا، نیند کا غلبہ اس پر چھایا ہوا تھا نا، اس نے یہ باتوں کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور سحر کرتے ہی ایسا مسانڈ سو گیا کہ فجر بھی اس سے جاتی رہی، ظہر بھی اس سے جاتی رہی، عصر کا آخری مرحلہ طے کر کے سارا دن سو کر کے اٹھے گا اور عین افطار سے پہلے مسجد میں نظر آئے گا، سب کے ساتھ بیٹھ کر افطار بھی یہ کر لے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی دنیا پرستی میں رہ کر روزہ گزارے گا، وہ کھانے پینے کا ذہن رکھ کر کے روزہ گزارے گا یا رمضان کے مہینے کو رمضان سمجھ کر نہیں گزارے گا، پھر اللہ کو ایسے روزے دار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے اس بھوک کو روزے میں جو ہے نا تشبیہ نہیں دی جائے گی، اس کے روزے کو روزے میں شامل نہیں کیا جائے گا، بلکہ بھوک اور پیاس اس کا مقدر بنا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے پیارے بچوں، میرے ذمہ داروں، میرے بڑوں، اس پر مجھے اور آپ کو جم جانے کی ضرورت ہے کہ اب مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، اب میں اس کے لیے کیا تیاری کروں؟ کھانا پینا تو 11 مہینے چلتا رہے گا، رمضان میں بھی اللہ کھانا کھلا دیتا ہے، رمضان میں بھی اللہ کھانا پلا بھی دیتا ہے، رمضان میں بھی اللہ صلح بھی دیتا ہے، رمضان میں اللہ صحت بھی دیتا ہے، لیکن اللہ اتنے سارے تیرے انعامات مجھ پر ہو رہے ہیں اللہ، لیکن میں انعامات کا کیسے تیرے سامنے شکر ادا کروں؟ کیسے شکر ادا کروں؟ میرا ایک ایک سجدہ تیری عنایت والا ہو، میرا ایک ایک رکوع تیری فضیلت اور برکت والا ہو، میرا ایک ایک قیام تیری مرضی کے مطابق ہو، میرا ایک ایک سجدہ اللہ میری خوشنودی اور میری کامیابی کے لیے ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے ان عبادتوں کو ذریعہ میں اور آپ اگر رمضان میں بنائیں گے انشاءاللہ تو یاد رکھنا عزیزان محترم، یہ تمہارے کپڑوں کی عید نہیں ہے، یہ تمہارے کھانوں کی عید نہیں ہے، یہ تمہارے پھرنے کی عید نہیں ہے، بلکہ عید تو ان لوگوں کی ہوتی ہے جو 30 دن تک اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا، 30 دن تک اپنے رب کو منوانے میں لگ گیا تھا، 30 دن تک اپنے رب کی خوشنودی کے لیے سجدے اور رکوع قیام کر رہا تھا، رات کی نیند خراب کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، رات کی نیند خراب کرتا تھا، 2 4 رکعت نماز کو ادا کیا کرتا تھا، رات کی نیند خراب کرتا تھا، ہماری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر ہم سے مانگا کرتا تھا۔ یہ سسٹم اگر میں اور آپ اس آنے والے رمضان میں انشاءاللہ العزیز یہ ترتیب اور یہ تربیت کے ذریعے سے رمضان میں اور آپ اگر گزاریں تو انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرمائے، ہماری روزوں کو بھی قبول فرمائے گا، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے گا، ہماری قرآن کی تلاوت کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بندہ بھٹکا ہوا ہوتا ہے لیکن جب بندہ پلٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنے رب سے مانگ لیتا ہے، اپنے رب کو منوانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ پیغام دل نشیں مجھے اور آپ کو دیا۔ لیکن یہ بات بتانے سے پہلے ذرا میں اور آپ اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ آج نبی کی محبت کسی کے پاس انگوٹھوں تک رہ گئی، کسی کی محبت، نبی کی محبت کسی کے پاس یا رسول اللہ کے نعرے تک رہ گئی، نبی کی محبت کسی کے پاس زبان کی نوک تک رہ گئی، نبی کی محبت کسی کے پاس اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ میں رہ گئی، لیکن نبی کی محبت اپنی زندگیوں میں لانے کی میں نے اور آپ نے کوشش نہیں کی، نبی کی محبت سجدے اور رکوع میں لانے کی میں نے کوشش نہیں کی، نبی کی محبت عملی زندگی میں لانے کی جستجو کوشش نہیں کی، نبی کی محبت تجارت اور کاروبار میں لانے کی جستجو نہیں کی، نبی کی محبت عبادتوں میں لانے کی جستجو نہیں کی۔ جب یہ ساری چیزیں برائے نام ہو گئی، چلو انہوں بھی جھک رہے میں بھی جھک گیا، انہوں بھی سجدہ کرے میں بھی کر لیا، انہوں بھی مسجد کو گئے میں بھی گیا، انہوں بھی ایسا بولے میں بھی بولا، یہ طریقے والی زندگی جب میرے اور آپ کے پاس آئی تو حالات میرے مخالفت نے بنا دیے گئے، جبکہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے کہا کہ جب کوئی میرا امتی اللہ کا بندہ، جب کوئی میرا امتی اور اللہ کا بندہ
سجدے میں جاتا ہے اور سجدے میں اپنی ناک کو رگڑتا ہے، پیشانی رکھ دیتا ہے زمین پر، اپنی زبان سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے اللہ یہ گناہ ہو گیا مجھ سے معاف فرما دے، یہ غلطی ہو گئی اللہ معاف فرما دے، یہ غلطی کر دیا اللہ معاف فرما دے، یہ کام کر دیا غلط تھا اللہ معاف کر دے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب بندہ ناک رگڑتا ہے زمین پر اور پیشانی رکھ دیتا ہے اور اپنے غلطیوں کی تلافی کرتا ہے، اللہ کے سامنے جب رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ بندے کا سر زمین سے اٹھنے سے پہلے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ ہے رب، لیکن کہاں ہے ذرا بتاؤ؟ امام صاحب ذرا لمبی نماز پڑھا دیے تو بھی پریشانی، ذرا چھوٹی پڑھا دیے تو بھی پریشانی، لمبی پڑھا دیے تو صدر صاحب کو تکلیف، چھوٹی پڑھا دیے تو مصلیوں کو تکلیف۔ عجیب سا فلسفہ ہے، عجیب سا معاملہ ہے۔ کیسے اللہ راضی ہوگا؟ کیسے اللہ کو راضی کر سکیں گے؟ کیسے میرا رب میرے نام جنت کو لکھے گا؟ کیسا میرا رب مجھے میرے جو ہے اعمال سے جہنم کو دور کرے گا؟ کیسے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ کیسے میں نبی کے دستے حق پرست سے کوثر کا پیالہ لوں گا؟ کیسے میرے سیدھے ہاتھ میں جو ہے نامہ اعمال دیا جائے گا کامیابی کا؟ یہ سوچ اور فکر میرے اور آپ کے ذہن اور فکر سے ختم ہو کر کے رہ گئی۔ آج شدید ضرورت ہے عزیزان محترم، آج شدید ضرورت ہے میرے پیارے بھائیوں، آج شدید ضرورت ہے میری ماؤں بہنوں، آج شدید ضرورت ہے میرے عزیز نوجوان ساتھیوں۔ بہت گزار لی میں نے اور آپ نے زندگی کو، گزشتہ سال ترس رہے تھے نا مسجدوں کو آنے کے لیے، آج مسجدیں کھلی ہے، لیکن جمعے میں پھر وہی 8 10 15 آدمی، خطبہ ختم ہونے تک مسجد بھر جاتی۔ ایسے مسلمانوں سے کیا اللہ کام لے گا؟ کیا ایسے مسلمانوں سے انقلاب آئے گا؟ کیا پھر ایسے مسلمانوں سے اللہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا سر دھڑ سے جدا کرے گا؟ ناممکن سی بات ہے۔ کچرے سے صرف تعفن اٹھ سکتا ہے، کچرے سے بدبو اٹھ سکتی ہے، اور ہم وہ کچرا ہے جس سے تعفن اٹھ رہا ہے معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر تعفن اٹھ رہا ہے، بدبو۔ اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاؤ، جو اذان کے بعد آئے گا اس کا نام جمعے میں شامل نہیں کیا جائے گا، اس کا نام جمعے کے رجسٹر میں نہیں لکھا جائے گا۔ برسوں سے سنتے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا سنے، اس کے باوجود کیا کیا ہم نے؟ کیا تجارت بند کی جمعے کے دن؟ جلدی آنے کی کوشش کی جمعے کے دن؟ مسجد میں بیٹھ کر سورہ کہف پڑھنے کی جستجو کی میں نے اور آپ نے؟ ذکر و اذکار اپنے رب کو منوانے کی کوشش کی؟ نہیں، وہی دیر سے جائیں گے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے معافی کی ذمہ داری لے لی، ایسے لوگوں کے معافی کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی بھائی، ایسے کچرے کی ذمہ داری نہیں۔ اللہ کو چاہیے ثم استقام، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقام، یہ لوگ چاہیے جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جم جاتے ہیں۔ جم جانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے کہا ایسا کرو ویسے ہی کریں گے، رسول اللہ نے کہا یہ طریقہ اختیار کریں گے، اپنی مرضی کی زندگی نہیں جئیں گے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی جئیں گے۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی زندگی ہے؟ ایک دن کے لیے تم تجارت بند نہیں کر سکتے، ایک دن کے لیے تم نیند خراب نہیں کر سکتے، ایک دن کے لیے تم جلدی مسجد کو آ نہیں سکتے، ایک دن کے لیے تم خطیب کے ممبر پر آنے سے پہلے مسجد میں داخلہ نہیں لے سکتے، تو اپنی گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچو اچھے طریقے سے کہ کون سے نبی کا امتی ہوں میں؟ جس نبی کا میں امتی ہوں ان کا آرڈر تو کچھ اور ہے، یا میں جس عمل کر رہا ہوں جو عمل وہ نبی کوئی میرا اور ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ نہیں، جس نبی پر تم ایمان رکھ کر کے مسلمان ہو تو وہ نبی کا فرمان کچھ اور ہے، وہ نبی کے فرمان کے مطابق اگر زندگی ہے تو پھر کامیابی ہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ ورنہ میری مرضی کی زندگی، میرا طریقہ، میں جو سوچ رہا ہوں، مجھے اب وقت ملتا ہے، میں اب بھی چاہتا ہوں، میں ایسا ہی کرتا ہوں، اگر یہ ذہن میں ہے تو آپ کی سوچ اور فکر کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام کے اندر، اٹھا کے کچرے دان میں ڈال دیا جائے گا آپ کو۔ تبھی تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بات اب تک ہو رہی تھی، برداشت کر لیا جا رہا تھا، لیکن اب بات میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تک آ گئی،
کیا کیا آپ لوگوں نے؟ کچھ کیا؟ کچھ جواب دیا؟ کچھ پتا بھی ہے آپ کو کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسی سازشیں بنی جا رہی ہیں؟ آپ کا یہ بھائی آج سے 10 سال پہلے اسی منبر سے کہا تھا کہ شہر میں آر ایس ایس کی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں، ملک میں آر ایس ایس خطرناک پلاننگ بنا رہی ہے، ملک میں آر ایس ایس خطرناک اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میں جا رہا ہے۔ آج کا آپ کا بھائی 10 سال پہلے اس منبر سے کہا تھا، مجھے اچھا یاد ہے، لیکن آپ نے سنی اور انسنی کر دی۔ اب سنبھالو اپنی بیٹیوں کی زندگیوں کو، اپنی بہنوں کی زندگیوں کو، اپنی ماؤں کی زندگیوں کو، اس لیے کہ 10 سال پہلے ہم نے جو کہا تھا، آج کی تاریخ میں ایک ویڈیو وائرل کیا گیا ہے اور اس میں پھیٹ کہہ رہا ہے، آر ایس ایس کا گنڈا، آر ایس ایس کا آتنکوادی کہہ رہا ہے کہ ہم کو مسلمانوں کو اگر کمزور کرنا ہے تو ان کی جوان بچیوں سے محبت کر کے ان کی عزتوں کو پامال کر دیا جائے، مسلمان جبھی کمزور پڑ سکتا ہے۔ کدھر ہے تمہاری جوانیاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عیاش کہہ دیا ظالم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر آنچ آ گئی، تم نے ایک آواز بلند نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری بری باتیں اس نے کہہ دی، اسلام کے متعلق اس نے کہہ دیا، مسلمانوں کے متعلق اس نے کہہ دیا، لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ کیا تم نے کچھ؟ اٹھے تم، جمع ہوئے تم، آواز بلند کرے تم؟ یہ مردہ دل قوم کیا کر سکتی ہے یارو؟ مردہ دل قوم ہے یہ مردہ دل۔ اپنے دلوں کو زندہ بناؤ، اپنے دلوں کو طاقتور بناؤ، اللہ کے نبی اور اللہ کی محبت سے سرشار کرو ان دلوں کو، پھر پتا چلے کہ ظالم کوئی ہمارے نبی کے خلاف اگر آئندہ آواز اٹھائے گا تو انشاءاللہ العزیز جس طرح سے ابابیل دشمن ابراہا کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے، اسی طریقے سے ہم آج کے دشمن پر ٹوٹ پڑیں گے، پھر سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن کب ہوگا یہ؟ کب ہوگا یہ؟ تم اٹھے تو ہوگا نا۔ تمہاری جوانیاں لوگوں کی عصمتوں سے کھیلنے میں، لوگوں پر الزام لگانے میں، جو آ گیا سوشل میڈیا پہ آگے بڑھا دینے میں، ناچنے اور گانے میں، کانوں میں لگا کر 24 گھنٹے بیکار کی گفتگو سننے میں، رات بھر جاگنے میں، ان لوگوں کی طرح جینے میں، کھانے اور پینے میں، ولیمے میں ناچنے میں، پوری زندگی تمہاری اسی میں گزر رہی ہے۔ دشمن تمہاری بنیادوں کو کھوکھلی کر رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا، کل ہم رہے یا نہ رہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ آپ کا یہ بھائی بانگے در آپ کے سامنے باتوں کو رکھتا ہے، لیکن آپ لینے سے بڑے قاصر ہو، آپ لیتے نہیں ہو۔ مسجد میں بیٹھنے تک آپ سنتے ہو، مسجد کے دروازے کے باہر آپ بھول جاتے ہو۔ یہ آپ کی نادانی ہے۔ آپ کا بھائی کہتا ہے تو اس مقصد سے کہ اللہ کل مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ اے بے وقوف انسان، تجھے بات تو معلوم تھی، تو نے کیوں نہیں پہنچائی؟ اس ضمن میں اپنی بات کو پہنچا دیتا ہوں۔ ابھی بھی ہوش کے ناخن لو، ابھی بھی ہوش کے ناخن لو، ابھی بھی ذرا اپنے آنکھوں اور کانوں کو کھول کر چلو، ابھی بھی اپنے ذہن کو کھول کر کے چلو۔ دیکھو کہ دشمن کیسی سازشیں کر رہا ہے، دیکھو کہ دشمن کیسے ہمارے مخالفت میں جا رہا ہے، کیسے ہماری صفوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دشمن ہماری صفوں کا بھی کون ہے وہ بھی دیکھا کرو، ہماری صفوں کا دشمن کون ہے وہ بھی دیکھا کرو۔ سمجھو دوستو، سمجھو، یاد رکھو، آنچ پڑوسی کے گھر کو لگے گی تو آپ گھر میں بیٹھ کے اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کے خیال خام ہے، دھوکہ دہی ہے آپ کی نظروں کا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑوسی کے گھر کو آگ لگ گئی تو میرے گھر کو نہیں لگے گی، وہ آگ آپ کے گھر کو بھی جلا دے گی۔ لہذا پڑوسی کے گھر کو جب آگ لگی ہے تو اسے بجھا دیا جائے تاکہ میرا گھر محفوظ رہا جائے۔ اگر یہ کرتے ہیں میں اور آپ تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ ضرور ضرور مجھے اور آپ کو کامیابی دے گا۔ غرض مقصد یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کپڑوں کی فکر مت کیجیے، تجارت کی فکر مت کیجیے۔ اگر کوئی کپڑے بنانا چاہتا ہے تو اگر 1000 روپے کا کپڑا اگر بنانا چاہتا ہے کوئی، اگر 200 روپے کی چپل کوئی خریدنا چاہتا ہے تو وہ 1200 روپے میں محلے میں ڈھونڈے کہ کون بھوکا رہ گیا ہے، میں اس کی مدد کیسے کر سکتا ہوں، اس 1200 روپے کا راشن اس کے گھر تک پہنچا دیا جائے۔ وہ 1200 روپے کے گولیاں اس کی دوا کے لیے دیا اس کی صحت کے لیے دلا دے جائیں۔ کپڑے بہت ہیں میرے گھر میں الحمدللہ، نئے کپڑے اگر نہ پہنوں تو عید نہیں ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کپڑے رکھے ہوئے ہیں ان کپڑوں میں سے اچھا جوڑا اٹھا کر دھو کر رکھ لو کہ عید کو پہننے کام آئے گا۔ وہ رکھتے ہوئے اور کپڑے مت بناؤ۔ وہ 1200 1400 1500 2000 روپے آپ کسی غریب کی مدد میں لگاؤ، انشاءاللہ پھر ریان کا دروازہ تمہارا انتظار کرے گا مرنے کے بعد
کہ ہاں اللہ اس نے مدد کی تھی لہذا اس کو میرے دروازے سے گزار دیا جائے. ہوگا یہ انشاءاللہ العزیز. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آؤ اللہ کی طرف آؤ, اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی طرف آؤ, آؤ قرآن اور حدیث کے پیغام کی طرف آؤ, آؤ محبت کے پیغام کی طرف آؤ, آؤ ایک دوسرے کی محبتیں بانٹنے کے لیے آؤ انشاءاللہ. یہ مرض کی فکر مت کرو بھائی, یہ مرض کی فکر مت کرو, یہ عجیب سے فلسفے میں ڈال دیا گیا. ارے تحقیق کرو نا, تم معلوم کرو نا, تم کو تو میڈوں کی طرح جانے کی عادت پڑ گئی. اصل میں تقلیدی ذہن بن گیا میرا اور آپ کا, جو حضرت بولتی ہے بس وہی صحیح ہے. ایسا نہیں ہو سکتا زندگی گزارنے کا. معلومات کرو, بہت ساری چیزیں اس کے اندر. الحمدللہ آپ اللہ اس کے رسول پر یقین کرنے والے ہیں تو پھر اس بات پر یقین کیجئے انشاءاللہ تعالی یہ وبا زیادہ دن تک رہنے والی نہیں ہے. ایک سازش ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو لے کر کے چلا جا رہا ہے, اس کو گھمایا جا رہا ہے, اس سے ذہنوں کو کھیلا جا رہا ہے. یاد رکھنا اس سے زیادہ کچھ نہیں, اور انشاءاللہ تعالی ضرور ضرور اللہ اس راز کا پردہ فاش کرے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ. شعبان ایک معتبر مہینہ ہے, یہ بھی ایک معتبر مہینہ ہے. اللہ اب رمضان شروع ہونے والا ہے, ابھی سے ہمارے دلوں کے اندر ایک طلب پیدا فرما دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ رمضان کی محبت ہمارے دلوں میں اجاگر کر دے میرے غفور رحیم. یا اللہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے والا بنا میرے پاک پروردگار. یا اللہ گزشتہ رمضان گھروں میں گزار لیا تھا, گزشتہ رمضان میں تراویح بھی گھروں میں پڑھ لی تھی, گزشتہ رمضان میں عبادتیں بھی گھر میں ہوئی تھیں. یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے مسجدوں میں گزارنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ یہ کوئی وبا ہے تو اسے ختم فرما دے, کوئی مرض ہے تو شفا دے دے. یا اللہ کوئی سازش ہے تو اس کا پردہ فاش کر دے. یا اللہ جو بیمار حال ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو بچھڑے ہوئے انہیں ملا دے میرے غفور رحیم, جو مقروض ہے ان کی خرچ کے ادائے کا انتظام فرما میرے اللہ, جو سود کی لعنت میں ان کی سود کی لعنت سے ان کو آزادی دلا میرے غفور رحیم. یا الہ العالمین جو لڑکیاں جہیز کی لعنت کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں, یا اللہ نوجوانوں میں ایسا جذبہ عنایت فرما دے کہ بغیر جوڑے گھوڑے اور جہیز کے نکاح کرنے والے بن جائیں. یا اللہ جو لڑکے اچھے بیویوں کی تلاش میں ہیں میرے اللہ ان کو نیک اور صالح بیویاں عطا فرما دے میرے غفور رحیم. یا اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں ان کی گودوں کو اولاد کی خوشیوں سے بھر دے میرے پاک پروردگار. اولاد کی خوشیوں سے ان کی گودوں کو بھر دے میرے اللہ, اولاد کی خوشیوں سے ان کی گودوں کو بھر دے میرے اللہ. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے جنت کو حاصل کرنے والا بنا. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی خدمت ہم نے نہیں کی اور وہی دنیا سے چلے گئے. یا اللہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو ان کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنا. یا دونوں کے دونوں اگر نہیں ہیں اللہ, یا اللہ دونوں کی مغفرت فرما دے اللہ, ان کی قبروں کو کشادہ کر دے اللہ, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اللہ, اربٹ کروٹ انہیں چین و سکون عطا فرمائے اللہ, ان کے لیے بخشش اور مغفرت کا پروانہ جاری کر دے میرے اللہ. یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے اللہ, ہماری بھی مغفرت فرمائے اللہ, ہماری بھی مغفرت فرمائے اللہ. ہم سے راضی ہو جائے اللہ, ہم سے راضی ہو جائے اللہ, ہم سے راضی ہو جائے اللہ. یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.